ناظرین، چائنا میں جو سمٹ ہوا، جو پریڈ ہوئی اور چائنا نے ڈکلیئر کیا کہ وہ عالمی سٹیج کے اوپر ایک بڑی عسکری اور سیاسی پاور کے طور پر اور اکنامک پاور کے طور پر ایمرج کر چکا ہے، اور اس کے ساتھ اتحادی جو وہ کھڑے ہیں۔ اور اس پوری تقریب کے دوران، اس پورے ہفتے میں حالانکہ امریکہ کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارا جو میسج تھا وہ امریکہ اور ویسٹ کو جو وہ ڈیلیور کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہر ریجن کے اندر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہر ریجن سوچ رہا ہے کہ اس کو کیا پالیسیز لینی ہے۔ جیسے پورا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایس سی او کا ممبر جو وہ بن جائے۔ تو اسی طرح جو مڈل ایسٹ ہے اس میں بھی اب یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، یعنی بڑی ڈیولپمنٹس مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہیں کہ آگے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کیونکہ چائنا سے میسیجز وہاں بھی گئے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر بھی گئے ہیں۔ اور جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی فائٹ ہے اس میں مڈل ایسٹ تو پھر سینٹر سٹیج کی حیثیت جب رکھتا ہے۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اسی درمیان اسکاٹ لینڈ سے بڑا اقدام سامنے آیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے بل اپروو کر لیا ہے اور اسرائیل کے اوپر سینکشنز اناؤنس کر دی ہیں، اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر بیک آؤٹ کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی غیر معمولی اقدام ہے، اور اب پریشر جو ہے وہ یو کے اوپر بہت زیادہ ہے، کیونکہ یو کے کا حصہ اسکاٹ لینڈ، انہوں نے یہ ایک تاریخی اقدام جو ہے وہ اٹھا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ پورا زور لگا رہی ہے۔ ابھی انہوں نے آئی سی سی میں کچھ پیلسٹینین آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے صرف یہ کمپلینٹ فائل کی تھی کہ اسرائیل کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے، ان کے اوپر جو ہے سینکشن لگا دی ہیں۔ یعنی ایسے ایسے کام ٹرمپ انتظامیہ کر رہی ہے جو صرف اور صرف میڈنس ہی کہے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی صرف انہوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے کہ انویسٹیگیشن کی جائے، ان کے اوپر سینکشن جب لگا دی ہیں۔ اچھا، اسی درمیان جو سیریا کا فرنٹ ہے ناظرین، اس سے آج ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ویسے تو اوورال ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے، لیکن آج کی رپورٹ کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ سیریا میں بڑے خوفناک ریزلٹس جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک خوفناک انریسٹ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور اچانک جب وہ ابھر کر سامنے آئے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے امریکن پالیسیز، جو اس وقت امریکی انوائے یہاں پر گھوم رہے ہیں، اور جو ان کی پالیسیز ہیں ریگارڈنگ سیریا، اور اس کے بعد لیبنان میں تو ٹوٹل وہ فیل ہو گئے ہیں۔ تو سیریا میں جو ان کی پالیسیز ہیں ریالٹیز کو سمجھے بغیر، یہ ہے جو سیریا کو مزید خوفناک صورتحال کی طرف جو لے کر جا رہا ہے۔ اچھا، جو لیبنان کا فرنٹ ہے وہ وہاں پر ایک اچانک خاموشی سی ہو گئی ہے، اور وہ خاموشی ہوئی ہے جب نبی بیری اسپیکر آف دا پارلیمنٹ وہ سامنے آئے ریزسٹنس کے حق کے اندر، کہ ریزسٹنس کے ویپنز جو ہے وہ لیبنان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ لیبنان کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، گورنمنٹ وہ بالکل جب پیچھے چلے گئے۔ فی الحال جب وہ تب سے خاموشی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کریں گے، لیکن بڑا سٹرونگ جب میسج آ گیا نبی بیری کی جانب سے تو اس کے بعد وہ بالکل اب پیچھے چلے گئے۔ تو فی الحال ایک وہاں پر خاموشی ہے، لیکن سیریا میں یہ سول انریسٹ جو ہے وہ پنپ رہا ہے، اور دروز والا فیکٹر اور کرد والا فیکٹر، اور یہ سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت جب سامنے آ سکتا ہے۔ اچھا جی، ون بائی ون اگر ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں تو ایران کے فارن منسٹر جو قطر پہنچے اور امیر قطر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ان کی ملاقات ہوئی ہے حماس کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ ارغچی میٹس ود دا حماس آفیشلز، ایران سٹینڈز فرم ود پیلسٹائن۔ ہم مکمل طور پر جب وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ایران کا میسج ہے، اور ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ایران کا میسج ہے۔ اس وقت بڑا نازک وقت ہے جس میں ملکوں کو اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو خاص طور پر بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ ٹرکی کو بڑے فیصلے کرنے ہیں، سعودی عربیہ کو جب وہ بڑے فیصلے کرنے ہیں، کیونکہ جو صورتحال ہے غزہ میں وہ بالکل تمام ریڈ لائنز کراس کر چکی ہے، اور جو اسرائیلی انٹینشنز ہیں وہ سب کے لیے خطرناک ہے۔ ابھی اس وقت غزہ میں شدید ترین بمبنگ ہو رہی ہے۔ الجزیرہ کی ایک ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایکسٹریملی گرم ڈیواسٹیٹنگ اسرائیلی اوفینسو ریچز دا ہارٹ آف دا غزہ سٹی۔ اب یہ غزہ سٹی کے بالکل درمیان میں جا کر وہ بمبنگ کر رہے ہیں، وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، اور کیا ہوا کہ وہاں پر ٹینٹس جو لگے ہوئے تھے اس کے اوپر براہ راست بمبنگ کی گئی، جس میں عورتیں، بچے وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک ترین بمبنگ۔ اور جیسے کہ آپ دیکھیں، جو اسکالرز کی ایسوسیشن ہے، انٹرنیشنل ایسوسیشن جینوسائیڈ کے حوالے سے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے۔ اور جو انٹرنیشنل باڈی ہے فیمن کو جو مانیٹر کرتی ہے پوری دنیا میں، اس نے رپورٹ میں کہہ دیا کہ یہاں پر فیمن ہے۔ تو یہ تو ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے، فلسطینیوں کو صفحہ سے مٹایا جا رہا ہے۔ سب سے پینفل ٹول جو ہے وہ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس سب کے باوجود یہ خاموشی کیسے جچتی ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کے پاس؟
کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے جب یہ طے ہو گیا, جب یہ سب نے کنفرم کر دیا کہ یہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, جینوسائیڈ ہو رہی ہے, تو پھر آپ جب وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ اسی لیے معاملات بڑے نازک ہیں اور میجر اور بولڈ ڈیسیژنز ہیں وہ لینے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جنگ آگے مزید خوفناک کیوں ہونے جا رہی ہے. دیکھیے ناظرین, جو اس وقت زائنسٹ لیڈر ہیں, جو زائنسٹ لیڈرشپ ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اس ٹرمپ کے ٹینیور کے اندر کرنا ہے. ٹرمپ کا یہ جو ٹینیور ہے, جو باقی سال رہ گئے ہیں, اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے, انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے. شاید ٹرمپ کے ٹینیور کے بعد ان کے پاس یہ موقع نہیں آئے گا. جیسے پبلک اوپینین تبدیل ہو رہی ہے, جیسے بہت ساری تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں, تو ٹرمپ انتظامیہ کے بعد کوئی امریکی انتظامیہ اس طرح کھل کر ان کو سپورٹ نہیں کر سکے گی. ایون ڈیموکریٹس میں دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی جو آ رہی ہے. تو اس کو وہ بیسٹ اور لاسٹ چانس سمجھتے ہیں, جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے اور جس مقصد کے لیے یہ سیٹلر کالونی بنائی گئی تھی. تو انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے, اس لیے جنگ زیادہ خطرناک اور خوفناک ہونے والی ہے. انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے, یہاں پر جب وہ ٹیمپل بنانے کے لیے. اور آپ اگر ٹرمپ انتظامیہ کے جو اقدامات ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک فلشنس اور میڈنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ امریکہ کو کتنا زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, انہوں نے جو فلسطینی آفیشلز کے ویزاز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے اور کینسل کیا ہے, یہ اتنا بڑا انہوں نے ڈیمیجنگ سٹیپ کیا ہے اپنے لیے. کیونکہ دیکھیے جو یونائٹڈ نیشن ہے امریکہ نے بنایا, اور اس کے جو پرنسپلز ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو یو این انوائٹ کرے گا امریکہ اس کو روک نہیں سکتا ہے. اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ آبزرونگ ممبر ہے یونائٹڈ نیشن کی, تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے ہی پرنسپلز کو یہاں پر اکھاڑ کے پھینک دیا ہے, یعنی کہ یو این کو اس نے اور زیادہ یوز لیس کر دیا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیے چائنا فوری طور پر یونائٹڈ نیشن کی سپورٹ میں سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہم فنڈنگ بھی کریں گے, ہم پوری طرح سے معاملات کو دیکھیں گے. تو امریکہ ان انسٹیٹیوشنز میں ان کو اسرائیل کے چکر میں, یعنی اپنی جو انفلوئنس ہے اس کو کم کر رہا ہے, اپنی جو سافٹ پاور ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے, چاہے کوئی جتنی بڑی مرضی ملٹری پاور ہو, اگر اس کی سافٹ پاور ڈیمیج ہو گئی تو اس کی جو ہارڈ پاور ہے یعنی جو ملٹری پاور ہے وہ بھی کام نہیں دے سکتی ہے. ایسے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا ہے کہ آپ ہر ٹائم جب وہ بومبنگ کر رہے ہیں, یہ ایسے دنیا چلتی نہیں ہے, اور نہ ہی امریکہ نے ابھی تک ایسے چلائی ہے. کچھ دے کر کچھ لے کر کسی کو پریشرائز کر کے کچھ کر کے. ویسے تو امریکہ کی کوئی تاریخ اچھی نہیں ہے, لیکن ایسے تو بالکل نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. تو جناب علی انہوں نے یہ ویزا جب وہ کیے ہیں اور اسرائیلی پریشر کے اندر کیے ہیں, اور جو زائنسٹ سپورٹر ہیں ٹرمپ کے ان کو جب وہ خوش کرنے کے لیے جب وہ کیے ہیں, لیکن نقصان جو امریکہ کا ہو رہا ہے, امریکن امپائر کا ہو رہا ہے. اس لیے امریکہ کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے اس کے جواب میں یہ ملک اب پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہم تو یہ اجلاس کریں گے. سعودی عربیہ اور فرانس کا رابطہ ہوا کہ ہم تو اجلاس کریں گے, ہم تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے. اگر یہ ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ بات جان لیجئے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہونے جا رہا ہے فلسطینی جو آزادی ہے اس کی طرف. ان تمام ملکوں کے اندر فلسطینی جو ایمبیسیز ہیں وہ قائم ہو سکیں گی, فلسطینی ڈیلیگیشنز جا سکیں گے اور وہ اپنی لابینگ, اپنی بات جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا, اور اسرائیل مزید آئسولیٹ ہوگا, اسرائیل جب وہ مزید ڈیمیج ہوگا, اور یہ بات طے ہے کہ انہوں نے اس کے نتیجے میں کولیپس ہونا ہی ہے. تو آخری بات اس تناظر میں یہ ہے کہ وہ اپنا پورا زور لگائیں گے, وہ کوئی مڈل ایسٹ کی عربوں کی بات کسی کی نہیں, امریکہ سنے گا, ٹرمپ انتظامیہ نہیں سنیں گی, اور اوپر نیچے باتیں ہوتی رہیں گی لیکن وہ ان کی بات نہیں سنیں گے, وہ پورا زور لگائیں گے. لیکن اگر اس میں وہ فیل ہو گئے تو پھر یہ بات طے ہے, اس کے علاوہ کوئی پھر دوسری بات نہیں ہے کہ یہ والا جو اسرائیل ہے یہ کولیپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ایک ہی ریاست بنے گی جس میں سبھی مذاہب کے لوگ رہیں گے, جیسے کہ کئی 100 سال سے رہ رہے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں تو جو سیکنڈ خلیفہ تھے انہوں نے تو ان کے مذہب کے لوگوں کو باقاعدہ الاؤ کیا تھا کہ آپ آ سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, انہوں نے الاؤ کیا تھا, یہ تو کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں ان کا یہاں پر آنا, یہ تو کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں. یہاں پر تو مسئلہ زائنسٹ نے پیدا کیا کہ نہیں یہاں پر صرف ہمارے مذہب ہی کے لوگ رہیں گے, اور ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ کسی بھی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں, کسی کا بھی گھر چھین سکتے ہیں. تو یہ تو مسئلہ انہوں نے آ کر پیدا کیا ہے, وگرنہ تو یہاں پر تینوں مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں, کئی 100 سال سے رہ رہے ہیں. تو
الٹیمیٹلی وہی ہوگا. تو یہ جو سیٹلر کالونی ہے اس نے اپنے انجام کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے تمام تر ظلم کے باوجود جو ہے وہ پہنچنا ہے, اور امریکہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈوبے گا, یہ بات بھی طے ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ جو اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو عرب لیگ کا بھی اس کے ساتھ اجلاس ہوا, ادھر ایران کے فارن منسٹر مل رہے ہیں حماس کے ساتھ, ادھر جو ہے عرب لیگ کا بھی اجلاس ہوا ہے, اور اس میں بھی انہوں نے یہ ساری آگے پیچھے باتیں کی ہیں. تو عرب لیگ بالکل اس نے کوئی کردار ابھی تک ادا نہیں کیا, نہ ہی OIC نے کوئی کردار ادا کیا ہے, لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے, بہت زیادہ وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, جو اسرائیلی صدر ہے وہ اٹلی کا دورہ کر رہا ہے, ویٹیکن کا, اور وہاں پر پوپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ملاقات ہوئی ہے. اور آگے سے پوپ نے اسرائیل کو کیا کہا ہے, پورا میڈیا بھرا پڑا ہے. پوپ لیو ریزز ٹریجک سچویشن ان غزہ ان میٹنگ ود اسرائیلی پریزیڈنٹ. جواب میں پوپ نے کہا کہ بڑی خوفناک صورتحال ہے غزہ میں. اسرائیلی سپورٹ کا ایک جملہ بھی انہوں نے جاری نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال بہت خوفناک ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ وہ اتنے بڑے مذہبی لیڈر ہیں, وہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے پیشوا ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں. تو جب ایک اتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے تو کوئی ایسا شخص خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو بولنا ہی بولنا ہے, کیونکہ موریلٹی کا چیک اپ غزہ سے ہو کر نکلے گا کہ جو غزہ کے حق میں بات کر رہا ہے دنیا اسی کے ساتھ کھڑی ہوگی تو بات کرنی پڑے گی. تو ایک سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے. اور یہ جو پوپ ہیں یہ امریکن کارڈینل ہے, یہ تاریخ میں پہلے امریکی کارڈینل جو ہے وہ پوپ بنے. تو پوپ نے کہا غزہ کے حق میں, فلسطین کے حق میں. اب آپ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے, کھٹمنڈو ٹائم, پوپ لیو ریزز ٹریجک سچویشن ان غزہ ان میٹنگ ود اسرائیل پریزیڈنٹ. اور اسی طرح پوپ ٹو اسرائیلی پریزیڈنٹ ارجنٹ سیز فائر اینڈ ایڈ فار غزہ, فوری طور پر غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے. ایسوسیٹڈ پریس, پوپ لیو اینڈ ویٹیکن insist on the Palestinian state solution to end Gaza war during meeting with Israeli president. Times of Israel, hosting Herzog, Pope calls for permanent ceasefire to be reached with urgency. مکمل طور پر یہ اسرائیلی صدر جب وہاں پر ذلیل ہوا ہے, ایک بھی سٹیٹمنٹ اس کے حق میں جاری نہیں ہو سکی. اسرائیل کے حق میں ایک جملہ بھی, ایک ورڈ بھی ویٹیکن نے جاری نہیں کیا. فلسطینی ریاست بننی چاہیے, فوری سیز فائر ہونا چاہیے, پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے, اور صورتحال بڑی خراب ہے. یہ یعنی حماس کیا چاہتی ہے؟ مکمل سیز فائر ہونا چاہیے, فوری سیز فائر ہونا چاہیے, فلسطینی ریاست بننا چاہیے. اور پوپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں نا, یہ جو حماس کی ڈیمانڈز ہیں یہ صرف حماس کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ دنیا کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ بہت بڑی ذلت ہے اسرائیل کو جو یہاں پر حاصل ہوئی ہے, اور ایک اور تمغہ ان کو ملا ہے. ویٹیکن وہ گئے ہیں, آگے سے یہ جواب ملا ہے فلسطینی ریاست جو ہے وہ بننی چاہیے. وہ تو فلسطینی ریاست کھل کر نتنیاہو اور سموتریچر یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں, فلسطینی ریاست تو کبھی نہیں بنے گی, اور پوپ کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست بننی چاہیے. تو ان کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہیں. تو اس طرح یعنی کہ اسرائیل نے جو سپریمیسی حاصل کی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کی قبر کھود رہا ہے, اور یہ بالکل کولیپس ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور جب کوئی ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ظاہر ہے, لیکن وہ پھر وقت بتاتا ہے. تو امریکہ کا بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ بالکل آخری وقت تک یہ کیا سپورٹ کرتا رہا. پھر یہ اسرائیلی پریزیڈنٹ جب وہ برطانیہ جا رہا ہے, اور وہاں پر UK کے پرائم منسٹر کے اوپر پریشر ہے کہ کسی صورت اس کو نہیں ملنا. لیبر ارج اسٹارمر ٹو شن ہرزوگ ان ہز اپ کمنگ UK وزٹ, بالکل اس کے ساتھ جو ملاقات نہیں کرنی. وہاں پر ایک اور واقعہ ہو گیا ہے, اسکاٹ لینڈ کے پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا کہ ہم سینکشن کر رہے ہیں اسرائیل کو. اسکاٹش پارلیمنٹ اپرووز فل سینکشن آن اسرائیل اوور غزہ. اور اب وہ الفاظ انہوں نے جینوسائیڈ کے الفاظ بھی اسکاٹ لینڈ نے استعمال کیے ہیں. ریزولوشن پاس کر دیا ہے, مکمل بائیک آؤٹ کر دیا ہے, ملٹری کارپوریشن, باقی کمپنیز سارا انہوں نے بین کر دیا ہے, بائیک آؤٹ کر دیا ہے. اور اسکاٹش لیڈر جو ہے انہوں نے اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. اور یہ ایک براڈر شفٹ ہے ان اسکاٹش پبلک اینڈ پولیٹیکل سینٹیمنٹ ٹورڈ پیلسٹائن. یہ بہت بڑا, یعنی پارلیمنٹ سے یہ اب فیصلہ, ایک مثال کے طور پہ ایک شخصیت کرتی ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن پارلیمنٹ سے مراد کے میجورٹی, تو پبلک اینڈ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک میجر چینج, یہ اس بات کا ثبوت ہے. تو جو کمپنیز ہیں باقی سارا جو بھی واسطہ ہے اس کو جو وہ کٹ آف جو وہ کر دیا جائے گا. تو اسکاٹ لینڈ نے یہ ریزولوشن پاس کرنے کے بعد پھر برطانیہ کو کہا ہے, برطانیہ گورنمنٹ کو, UK کو, یعنی کہ اسکاٹ لینڈ جب وہ UK کا حصہ ہے, تو انہوں نے لندن کو کہا ہے کہ وہ بھی اقدام اٹھائیں. تو یہ پریشر جب بڑھتا چلا جا رہا ہے.
یورپی یونین کے باقی مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایز اے ہول ایکشن نہیں لیا جائے گا تو پھر ہم الگ الگ سے جو ایکشن لیں گے. ادھر یوکرین کی جنگ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے, ادھر سے اکنامک کرائسس ہیں. ابھی انہوں نے جو ٹرمپ کو کال کی ہے وہ بڑی ان کو الٹی پڑی ہے, وہاں سے بھی ان کو جو وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوئے ہیں. ٹرمپ کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کہیں یعنی مدد چاہ رہے تھے, اور وہ ظاہر ہے کہ اس نے اور ٹرمپ سے یہ جو مدد چاہ رہے تھے وہاں پر بھی ان سے بالکل جب الٹی ہوئی ہے. تو یورپ اور زیادہ پس رہا ہے, ادھر سے امریکن پالیسیز یوکرین جنگ میں دھکیل دیا اور خود پتلی گلی سے نکل لیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے اس میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہاں کے ہائی آفیشلز ہیں وہ بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں. ٹاپ یورپی یونین آفیشلز لیبلز وار آن غازہ ایز اے جینوسائیڈ, سلیمز یورپ ان ایکشن. اب یورپی یونین کے ہائی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہے اور یہ بلاک کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. انہوں نے کہا کہ 27 ممبر کا یہ جو بلاک ہے یہ فیل ہوا ہے کوئی عملی اقدام اٹھانے میں, اور جینوسائیڈ ان غازہ ایکسپوز کر رہی ہے یورپین فیلئر ٹو ایکٹ اینڈ اسپیک ود ون وائس. تو وہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکے, نہ یوکرین پر وہ اکٹھے ہو سکیں نہ غزہ پر وہ اکٹھے ہو سکیں. یورپی یونین آفیشل نے اوائڈ کیا ہے جینوسائیڈ کی ٹرم کو استعمال کرنے میں, ٹھیک ہے نا, ایک سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے اس کو ڈائیورس کرنے کی جب کوشش کی ہے. امریکہ نے 3 فلسطینین آرگنائزیشنز کے اوپر سینکشن لگائی ہیں, اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی ICC کے اندر کہ اسرائیل کے خلاف جب وہ جینوسائیڈ کی انویسٹیگیشن کی جائے. US sanctions Palestinian rights groups over ICC case against Israel. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ امریکہ اپنی سافٹ پاور کو ڈیمیج کر رہا ہے. ایسے دنیا کا نظام جب نہیں چلتا ہے. وہ پیلسٹینین آرگنائزیشن انہوں نے صرف کمپلینٹ فائل کی ہے, ان کے اوپر الگ سے جو سینکشن لگا دی, ICC کے اوپر جب الگ سے سینکشن لگا دی ہیں. تو ان تمام اداروں کی سپورٹ میں کون آ رہا ہے؟ چائنا آ رہا ہے, باقی مالک آ رہے ہیں. تو 2 نتیجے ہوں گے, یا تو ان اداروں سے امریکہ کا انفلوئنس کم ہوتا چلا جائے گا, یا پھر یہ ادارے ہی ریپلیس ہو جائیں گے. ابھی تک چائنا نے ایسی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے کہا ہم یونائٹڈ نیشن اور یہی دیکھیں نا, تو ہم فنڈ کریں گے. وہ انفلوئنس ان اداروں میں ہی حاصل کر رہے ہیں. تو آگے چل کر ایسا بھی وقت آئے گا وہ متبادل ادارے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ پوری طرح سے ممکن ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے, کسی اور کیپٹل کے اندر چلا جائے. تو یہ پوری طرح سے ممکن ہے کسی اور ملک کے اندر جب شفٹ کر لیا جائے, کیونکہ جب امریکہ اس حد پر اتر آیا اور اس سے بھی آگے جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر ساؤتھ سوڈان کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ انہوں نے کوئی اسرائیل کے ساتھ ڈیل کیا. ساؤتھ سوڈان نے اگین ڈینائی کیا ہے کہ اینی ڈیل ود اسرائیل ٹو ری سیٹل پیلسٹینیئنز, وہاں پر بھی خانہ جنگی جاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہم نے ڈیل اسرائیل کے ساتھ نہیں کی ہے. یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. آخر میں اگر سیریا کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھوں تو یہ بڑی اہم ہے, اور آج تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی, اور اس میں ایکس اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر ہے, وہ 8200 جو یونٹ ہے اس کا یہ تھا اور آفیسر تھا. اس نے کہا کہ یہ جو امریکی پالیسیز ہیں یہ سیریا کو ڈسٹیبلائز کرنے جا رہی ہیں. ایکس اسرائیلی آفیسر وارنز آف فیوچر انریسٹ ان سیریا, کرٹیسائز براک, یہ جو US انوائے ہے, اس نے کہا کہ سیریا جو ہے وہ بالکل آن دا ورج آف الارمنگ ڈیولپمنٹس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, بالکل دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. الارمنگ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. وارننگ کے جو انسٹیبلٹی ہے وہ انٹینسیفائی ہو سکتی ہے ان دا کمنگ ویکس. 1-2 ہفتوں کے اندر سیریا بہت زیادہ وہاں پر انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے, ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے. اور یہ 8200 کا ممبر تھا. انریسٹ جو ہے وہ وہاں پر پنپ رہا ہے, سول انریسٹ جو وہاں پر پنپ رہا ہے. اور جو امریکی انوائے ہے ٹام بیرک, رسک بیکمنگ اے ٹریجک فگر ان دا سیرین فائر, یعنی یہ وہ بندہ ہے جو سیریا کو ڈسٹیبلائز کرنے کا سہرا اس بندے کے سر جانے والا ہے. سیریا کی تاریخ میں اس بندے کو یاد رکھا جائے گا کیونکہ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ سیریا کو ڈسٹیبلائز کر رہی ہیں. اب یہ اسرائیلی یعنی آفیسر یہ بات کر رہا ہے. براک جو ہے وہ فرینڈ آف ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور بزنس مین ہے جو لوگوں کو جانتا ہے, بٹ وہ مڈل ایسٹ کو نہیں جانتا ہے. مڈل ایسٹ کتنا کمپلیکس ہے اور یہاں پر اچانک کیسے چیزیں ہو جاتی ہیں یہ انوائے نہیں جاتا. اور یہی بات وہ حزب اللہ کر رہی تھی جو لیبنیز حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ امریکہ کے پیچھے مت لگو. اور یہ بندہ جس کو خود وہ کہہ رہے ہیں اسرائیلی آفیسر کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے مڈل ایسٹ کی. ٹام بیرک ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ ویسٹ ایشیا, یعنی کہ مڈل ایسٹ, اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. یہ تو ایک بزنس مین ہے, اس کو کیا پتا دنیا کا کمپلیکس ترین ریجن مڈل ایسٹ جہاں پر کیسے معاملات چلتے ہیں. اور یہ جو کمپلیکس ریالٹیز ہیں سیریا کی اس سے بھی یہ بندہ ناواقف ہے. He does not grasp the reality in Syria and what happened in Soweto will repeat itself.
اور جو کچھ سویدا کے اندر ہوا ہے یہ دوبارہ ہوگا، اس کے خدشات ہیں. تو لیبنان کی گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے. تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ اب خاموشی وہاں پر آئی ہے. تو یہ سیریا میں بڑی خوفناک بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 ہفتوں کے اندر وہاں پر انریسٹ ہو سکتا ہے. یہ پنپ رہی ہے سیریا کے اندر، ایک جنگ جو وہ پنپ رہی ہے. کوalition آف ولنگ کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کو کال کی وہاں سے سپورٹ یا جو بھی کرنے کے لیے. آگے سے ٹرمپ نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور ٹرمپ نے ان سے کہا کہ یورپ جو ہے وہ رشیا کا آئل لینا بند کرے. بہت بڑا یہ معاملہ ہوا ہے یورپینز کے ساتھ، بہت برا ہوا ہے، بہت ہی برا ہوا ہے. اور وہ پورے ایک وہاں پر کھپ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کال کی مدد کے لیے. ٹرمپ نے کہا تم تو منافق ہو، تمہیں کیا مدد چاہیے، تم تو رشیا سے آئل خرید رہے ہو، تمہیں جنگ رکوانی ہے تو پہلے یعنی اگر رشیا کو ہرانا ہے تو جو ہے وہ رشیا کا آئل لینا بند کرو. اور یورپینز آئل لے کیسے رہے ہیں؟ تھرو، آپ کو پتا ہے تو ایک تھرڈ پارٹی کے تھرو وہ لے رہے ہیں. تو یعنی یہ بہت ہی تضحیق ہوئی ہے یورپینز کی، بہت ہی تضحیق ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے ان کے منہ کے اوپر کہہ دیا کہ تم تو آئل خرید رہے ہو رشیا کا، تم کیا باتیں کرتے ہو. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اکنامک پریشر جو ہے وہ چائنا کے اوپر لگایا جائے فار فنڈنگ رشیاز وار ایفرٹ. اب یہ دیکھیے نا، ٹرمپ کی جو امریکہ کی پالیسی وہ چائنا سے ریلیٹڈ ہے، چائنا کو پریشرائز کرنا، چائنا کے خلاف سب بندی کرنا. تو اب وہ رشین وار کے چکر میں کہہ رہا ہے کہ چائنا کے اوپر پریشر. او بھائی، یورپ کیا چائنا کے اوپر پریشر ڈالے گا؟ یورپینز کیا کریں گے چائنا کے خلاف؟ ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ آپ اندازہ کریں کہ مشرق متحد ہو رہا ہے اور مغرب میں کیوس ہے، کرائسس ہے. کوئی ان کی ایک یونائٹڈ سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں. مطلب نہ یورپی یونین کا کوئی متفقہ رائے ہے یوکرین کے اوپر، نہ ہی غزہ کے اوپر ہے، نہ ہی دنیا کے کسی اور کرائسس کے اوپر ہے. تو وہ بالکل، اور یہ یورپ جو ہے نا، اس کے اب ہسٹری اٹھا کر پڑھیں گے، کبھی یہ متحد ہوئے بھی نہیں ہیں. ان کی تو آپس میں جنگیں چلتی رہی ہیں. یہ تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں یہ متحد ہوئے ہیں. تو اب وہ امریکہ ویسے بھی پیچھے ہو رہا ہے. تو وہ کرائسس میں کرائسس یہ دھنستے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.